آج کی سماعت میں ہم نے عدالت سے گزارش کی گئی ہے کہ جوائنٹ ورکنگ گروپ کے فورم پہ جو وزارت دفاع کے نمائندے ہیں ان کو برائے مہربانی ایک انسٹرکشنز دیں کہ اگر انتظامی طور پر، چونکہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی آرڈر آ گیا ہے کہ تمام وفاقی ادارے جو ہیں وہ اپنی معاونت عمران کی سیف ریکوری کے لیے وہ لازمی طور پر جو ہے مہیا کریں، تو ہمارے اینڈ پہ پچھلے 7-8 دن میں جو نظر آیا ہے وہ سست روی کا شکار تھوڑا سا معاملہ نظر آیا، جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو بیریئر ہے، کوئی انتظامی رکاوٹ ہے، جس کو اگر کوئی عدالت مؤثر طریقے سے حکم پاس کرے اور ایک وزارت دفاع کے نمائندے کو جو عدالت میں بریگیڈیئر صاحب آتے ہیں ان کو اگر کوئی آرڈر پاس کر دیا جائے تو جہاں پہ بھی وہ انتظامی طور پر کوئی ایسی اگر کوئی ٹیکنالوجیکل یا کوئی ہیومن ریسورس یا کوئی ایسی جو ہے اسسٹنس ریکوائرڈ ہے باقی اداروں کو، اگر وہ مہیا کر دی جائے تو انشاءاللہ بارک و تعالی ہم اس کی بازیابی سے ایک قدم دور ہیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے عدالت میں، آخری مرتبہ بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں واضح طور پر یہ امید دلائی گئی ہے اور بڑے سیریس لیول پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو سے ڈیولپ کی گئی ہے، ہمیں ایک کامن کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں ہم آپس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ عمران ریاض جو ہے وہ واضح اشارے ہیں ثبوتوں کی روشنی میں کہ وہ بالکل خیریت سے ہے، عمران بالکل خیریت سے، اور واضح ثبوت اور اشارے یہ بتاتے ہیں کہ ہم اگر تھوڑی سی مزید معاونت جو ہے وہ ہمیں اوپر سے براہ راست جو ہے وہ ریاستی و دفاعی اداروں کی طرف سے تھوڑی سی مزید انتظامی لیول پہ معاونت مل جائے تو انشاءاللہ ہم اس کی سیف ریکوری بہت جلدی انشور کر سکتے ہیں، اور اسی کے لیے میں نے عدالت میں یہ آج گزارش کیا کہ آپ برائے مہربانی جو ہے وہ آرڈر پاس کرے، جس پہ عدالت نے جو ہے وہ ایک ہدایت دی ہے جس پہ انشور کیا گیا وزارت دفاع کے نمائندے کی طرف سے کہ جو بھی ہمارے کنسرن ہیں وہ ایٹ دا ہائیسٹ لیول کمیونیکیٹ کریں گے، اور جو ہے وہ ہماری اس کی سیف ریکوری کے لیے فردر اسسٹنس ریکوائرڈ ہے وہ بھی جو ہے وہ لازمی طور پر اس کو انشاءاللہ دی جائے گی۔ تم خبر بنانے کے لیے نا بار بار جو ہے وہ ایک ہی سوال پوچھ لیتے ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ خود میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان میں جتنے لیڈ اینکر پرسن ہیں، جتنے لیڈ جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اب اپنے انڈیپینڈنٹ ذرائع کی بیسس پہ یہ کنفرم کر دیا کہ انشاءاللہ بارک و تعالی عمران خیریت سے ہے۔ ابھی میں نے جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے عدالت میں ہی بیٹھے جو ہے وہ نکل رہا تھا عدالت سے باہر تو دیکھا کہ زاہد گشکوری صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی ایک 9 گھنٹے پہلے ہم نیوز کے جو سوشل میڈیا پیج ہے اس پہ اس چیز کو اپلوڈ کیا اور یہ کہا ہے کہ ان کے ذرائع نے بھی یہ تصدیق کر دی ہے کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں، اور مزید ان کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ انشاءاللہ بارک و تعالی بہت جلدی جو ہے وہ اپنے گھر میں آ جائیں گے۔ تو یہ وہ جو سارے انڈیپینڈنٹ ذرائع پاکستانی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، پاکستانی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، کبھی کسی نے یہ جو آپ نے جو ہے وہ انٹرنیشنل صحافتی تنظیموں میں سے کسی نمائندے کی خبر کیا حوالہ دیا، اس کی کوئی تصدیق جو ہے وہ آج تک ہمارے جو لوکل جرنلسٹ ہیں پاکستان میں کریڈیبل یا جو ہے وہ انٹیگریٹی والے، انہوں نے آج تک ایسی کسی خبر کی تصدیق نہیں کی، اور وہ درست طور پر نہیں کی، چونکہ وہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں بہت سی باتیں ہم پبلک ڈومین میں فی الحال نہیں لے کے آ رہے، جب وہ باتیں مناسب ہوگا وہ وقت لانے کا وہ باتیں بھی آ جائیں گی کہ اگر ہم نہیں لے کے آ رہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، یہ کیوں نہیں لے کے آ رہے، اور اس میں عمران ریاض کیا اور اس کی فیملی کا اور اس کی جو سارے معاملے ہیں اس کا کیا انٹرسٹ ہے، جس کی وجہ سے ابھی ہم اس وقت تک تمام انفارمیشن جتنی غیر ضروری جو باتیں اس وقت کے تناظر میں ہے وہ ہم پبلک ڈومین میں نہیں لے کے آ رہے، اور ہم نے ان کو کیوں ہولڈ کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ بارک و تعالی یہ میں آپ کو تصدیق کر سکتا ہوں، اسی طرح بالکل جس طرح میں پہلے دن سے تصدیق کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ وہ خیریت سے ہے، اور میں ابتدائی دنوں میں جو ہے وہ عمران ریاض پہ کوئی کسٹوڈیل ٹارچر ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا، میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ ہے کہ ادارے جو ہیں یا جن کے جو اغوا کار ہیں اس طرح کے حساس معاملات میں وہ انیشلی کیا کرتے ہیں، ان کا پرپز آف کڈنیپنگ کیا ہے، ان کا پرپز آف ابڈکشن جو ہے وہ کیا ہے، تو وہ میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اس کی تصدیق بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ میں تصدیق ضرور کر سکتا ہوں کہ اس وقت پچھلے 1 مہینے سے انشاءاللہ بارک و تعالی عمران ریاض جو ہیں وہ اب خیریت سے ہیں انشاءاللہ۔ ہر بار 1 مہینے سے کہہ رہا ہوں، اور لوگ اس جائز جو ہے وہ امید دلانے پر جو ہے وہ سوال بھی کرتے ہیں، اور ان کا سوال بھی جو ہے وہ جائز ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد آ جائیں گے، آپ یقین کریں ہائیسٹ لیول پہ جو تمام قومی اداروں و ریاستی اداروں کے ساتھ ہماری ورکنگ چل رہی ہے اس کے اندر جو باتیں ہمارے ساتھ واضح طور پر سامنے بیٹھ کے یعنی کہ آمنے سامنے بیٹھ کے سنجیدہ لیول پہ گھنٹوں جو ہے وہ جاری رہتی ہیں، اس میں سینکڑوں پہلوؤں کا جو ہے جائزہ لیا جاتا ہے، اس کے بعد کئی دنوں کی ورکنگ کے بعد جو ہے وہ ہم یہ کوئی یا میں کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یا کسی انٹرویو کے درمیان یہ بات کی تصدیق کرتا ہوں، ادروائز جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے ان چیزوں کی تصدیق کرنا۔ آپ اس معاملے کی حساسیت کو اور نزاکت کو اور اس کے جو معروضی حالات ہیں ان کو انڈرسٹینڈ بڑے اچھے طریقے سے کر لیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک وفاقی گورنمنٹ کے فیڈرل سیکرٹری ہیں جو پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں، ان کو 17-18 دن ہو گئے ہیں اغوا ہوئے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا
کہ عمران ریاض کی طرح بہت سے اور لوگ بھی ہیں جن کو اغوا کیا گیا، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اس قابل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، یا ہمارے اس طریقے سے ہماری حد تک ان حالات میں بھی ہماری مؤثر حکمت عملی کی وجہ سے، جو کہ ہم نے پہلے واضح طور پر اپنے شواہد اکٹھے کیے، عدالت کے سامنے رکھے، اس کے بعد جو ہے وہ ہماری جو ہم جن کو ملزم سمجھتے تھے، ہم نے آئی جی پنجاب کو اس مقدمے میں تتمہ بیان میں نامزد کیا، وہ نامزدگی برقرار ہے، وہیں پہ ہی ہے. لیکن بعد ازاں عدالت کی مداخلت پر جو ہے وہ عدالت نے ایک ایسا میکنزم جو ہے وہ ہمارے سامنے لے کے آئے کہ ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بنایا، جہاں پہ ہمارا معاملہ حل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپس میں گفتگو شنید شروع ہوئی، جہاں پہ ہم نے اپنے شواہد دیے، ہمارے اپنی اطلاع جتنی ہمیں دینی چاہیے تھی اس وقت وہ ہم نے ساری دی، جتنا ہمارے پاس مواد تھا وہ شیئر کیا، جتنی ہماری انپٹ تھی وہ دی. اسی طرح ہم نے پروگرس جو ہے وہ ٹائم اینڈ اگین میں نے اور عمران کے والد نے بار بار جو ہے وہ ایگزامن کیا ہے، اور اس کو ایگزامن کرنے کے بعد، اور میرے ساتھ جو باقی پارٹنرز ہیں، یہ جو باقی ہمارے جو ٹیم ہے، انہوں نے ایگزامن کرنے کے بعد ایک کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس کو فائنل کیا کہ ہمیں اس وقت جو ہے اس معاملے کو وقتی حالات میں جو ہے وہ بہتر ہے کہ ہم معاملے کو افہام و تفہیم سے جو ہے وہ حل کر لیں، بجائے کہ لڑائی کرنے سے. اگر میں اس وقت جو ہے اگر ذاتی طور پر تمام پاکستانی ریاستی اداروں کو بھی بلیم کرنا شروع کر دوں، اگر میں کر دوں اور کر دیا فرض کرے میں نے، تو پھر کیا جو ہے وہ ہو جائے گا؟ مجھے بتائیں پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اپنے درمیان میں جو ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خراب ہو جائے گا. پھر اسٹیٹ کے ادارے جو ہیں وہ پہلے ہی جو ہیں وہ حکومت وقت جو ہے وہ عمران ریاض کے سخت مخالفین میں سے ہیں، اور حکومتی ادارے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کنجوسی سے، یعنی کہ کنجوسی سے جو ہے وہ کام لیا جائے اور عمران کے معاملے میں کوئی خاص توجہ نہ دی جائے. وقت آنے پر بڑے بڑے انکشافات انشاءاللہ ہوں گے کہ کون سے حکومتی جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدم دلچسپی دکھائی اور جان بوجھ کے دکھائی اور ذاتی طور پر کنٹریبیوٹ کیا اسی طرح کہ یہ معاملہ جتنا مزید لٹک سکتا ہے لٹک جائے. کیونکہ عمران ریاض آپ کو پتہ ہے کہ بڑا کرٹیکل ووکل ہے اس انکمبنٹ گورنمنٹ کا، جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک ون آف دا کرٹک ہے، جس کی بیسس پہ ان کی عدم دلچسپی ہے. تو ان سنگین اور سخت حالات میں بھی جو ہے جس طریقے سے اس معاملے کو ہم آگے تک لے کے آئے ہیں، جس معاملہ فہمی سے ہم نے اس کو بڑھایا ہے، وہ بہت ضروری ہے. اگر تو میں براہ راست جو ہے وہ بار بار صرف الزامات لگاؤں اور ہمارے ساتھ ریاستی ادارے تعاون نہ کریں اور عدالتی حکم، تو آپ نے دیکھ لیا پاکستان میں جتنی عدالتیں اور قانون جو ہے وہ بار بار جو ہے اس کی بنیاد پر کتنا غیر مؤثر کر دیا گیا عدالتوں کے حکم نہ مان کے. تو بھائی جس وکیل کے پاس وہ قانون جو کہ اس وقت کے حالات میں غیر مؤثر ہے، وہ عدالتیں جو اس وقت کے حالات میں جن کی ان کے احکامات کی عزت کوئی نہیں کرتا، اس کے پاس سب سے بہتر رستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ جو ہے وہ عدالت اور ریاستی اداروں کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے جو ہے اپنے لمیٹڈ ریسورسز جو اس وقت کے موجودہ حالات ہیں ملکی موروثی حالات میں، ان میں ڈیولپ کر کے اس معاملے کو جلد از جلد جو ہے وہ حل کرائے.